بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. میں آپ سب کو آج کی ٹریننگ ورکشاپ میں ویلکم کرتی ہوں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ آپ کے ٹائم نکالنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس ورکشاپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے، اور انشاءاللہ ہم میں سے جو لوگ بھی، ہم میں سے، ہماری فیملی میں سے، ہمارے فرینڈز میں سے عمرہ یا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے اس علم کو فائدہ مند بنائے. آمین. چلیے دعا کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سے کوئی ہیں جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ ارادہ ہے آپ کا یا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر بلائے اور بار بار ہمیں اس خوبصورت گھر کو دیکھنے کی اور اپنے اندر توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں عمرہ اور حج جو ہے نا، یہ ایک ایسے سفر ہوتے ہیں کہ انسان جب جاتا ہے تو واقعی ہی ایک مختلف انسان بن کے آتا ہے، اور آپ اپنے اندر ایک عجیب سی جیسے ایک طاقت اور قوت محسوس کرتے ہیں روحانی طور پر، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا کیوں انسان کی روحانیت اور اس کی اسپرچویلٹی کے لیے ضروری ہے. چلے ماشاءاللہ. آج کی جو ورکشاپ ہے، جس سے آپ سب کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں چونکہ چینج ہو گئی ہیں کچھ چیزوں میں، الحمدللہ ریلیکسیشن بھی آئی ہے، لیکن سٹل آپ دیکھیے کہ میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے جو بھی گروپ ہیں اور جس کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں، اگر پرائیویٹلی بھی جا رہے ہیں تو آپ کے جو بھی ٹریول ایجنٹ ہیں تو ان سے پوچھ کے اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن لیجیے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ انفارمیشن نیوز وغیرہ میں آ جاتی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے. جیسے ابھی جیسے کچھ نیوز آئی ہیں نا، تو کچھ چیزیں تو ظاہر ہے فوراً امپلیمنٹ ہو گئی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ابھی ساری چیزیں انہوں نے نہ کی ہوں. تو آپ ایک دفعہ ضرور اپنے گروپ لیڈر سے اور جو بھی آپ کا عمرہ ٹرپ ارینج کر رہے ہیں ان سے ضرور پوچھیں اور اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن لے لیں. ٹھیک ہے، چلیں اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. اے اللہ تیرے لیے حمد ہے یہاں تک کہ تو ہماری تعریف سے راضی ہو جائے، اور تیرے لیے حمد ہے جب تو راضی ہو، اور تیرے لیے حمد ہے تیری رضا کے بعد. عمرہ کی ٹریننگ شروع کرنے سے پہلے اس کا اجر و ثواب بھی دیکھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ ان کے درمیان ہونے والی کمی کوتاہی غلطی یا گناہ کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا اجر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے الحمدللہ اور دوبارہ جا رہے ہیں، تو جو ہمارے اعمال میں کہیں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو چونکہ یہ ٹرپ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو میجر فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت. آپ میں سے جو لوگ بھی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ جانے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ اچھا مجھے وہاں شاپنگ کیا کرنی ہے اور مجھے وہاں کیا کیا اور کام کرنے. ہم سب کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ میں نے مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں جاؤں گی، حرم میں کیا کیا عبادت کروں گی، اور پھر مسجد نبی میں جاؤں گی تو وہاں کیا عبادت کروں گی، کس طرح ٹائم اپنا پروڈکٹیو بناؤں گی. تو یہ بڑا خوبصورت سفر ہے جس میں ہمارا مقصد ہی عبادت ہوتی ہے. بعض دفعہ جب کچھ ہم سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے آپ لوگ پاکستان، انڈیا، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ باقی چیزوں کے ساتھ آپ کو ہوتا ہے فیملی سے ملیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن حج اور عمرے کا جو سفر ہوتا ہے
اس میں انسان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ ہے ایسے اعمال جس سے اس کا رب راضی ہو جائے. الحمدللہ. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے اور ہم رمضان میں عمرہ کریں، آپ دیکھیں کہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے. اور واقعی آپ دیکھیں ایک تو روزے کا اجر، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں پر ہوتے ہیں تو آپ مورلی بھی اور اسپرچولی بھی زیادہ نیکیوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ آپ دیکھیے اجر و ثواب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو موقع دے. عمرہ جب آپ پلان کر رہے ہیں جب بھی، اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے ہماری نیت. تو آپ نے جیسے ہی سوچا، جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے الحمدللہ جتنی دفعہ بھی حج کیا اور عمرہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے نا وہ ہے ہماری نیت، اور ہمارے دل میں ایک تڑپ اور ایک شوق. اور جب آپ کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا ہے، مجھے اللہ کے گھر جانا ہے، اور یا اللہ بس آپ کی خوشی کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے چیزیں سٹریم لائن ہوتی ہیں اور کس طرح سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی اس وقت فائنینشیل سچویشن کیا ہے یا آپ کے حالات کیسے. آپ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے مانگیں. اور جب آپ کی نیت خالص ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو آپ دیکھنا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اپنے رب کا گھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ جا رہے ہیں تو بھی اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کرائیں کہ مجھے عمرہ کیوں کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں اور آگے بڑھنے کے لیے. یہ اپنے اندر نیتیں رکھیں اپنے رب کی رضا. یہ نیت نہیں کہ لوگ کہیں وہ اچھا یہ عمرہ کرنے جا رہی ہیں، یہ نہیں کہ بڑا زبردست ہمارا پیکیج ہے اور بہت ہی زبردست ٹرپ ہوگا. نہیں، ہمارا مقصد اور نیت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں حکم دیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ مکمل کر. تو کسی انسان پہ احسان نہیں ہے ہمارا، جو ہمیں لے کر جا رہے ہیں ان پر بھی احسان نہیں ہے، نہ کسی اور کو کبھی جتانا ہے. اگر آپ کسی کو لے کے جا رہے ہیں، کسی کو اسپانسر کر رہے ہیں، تو بھی نہ یہ سوچیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہ اللہ کے گھر پہنچ جاتا ہے. اگر اللہ نے ہمیں سبب بنایا تو بھی عمل کو اللہ کے لیے خالص رکھیں. اور جب آپ وہاں جائیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ مجھے جتنے بھی کام کرنے ہیں فوکس میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے. بعض دفعہ آپ ایک گروپ میں جا رہے ہوتے نا، تو گروپ کے لوگوں کو آپ جیسے یاد دہانی کروا دیتے ہیں، نماز کا ٹائم میں چلتے ہیں، یا مثلاً ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ریمائنڈرز، تو تب بھی اپنے آپ کو ایک یاد دہانی کرائیں کہ یہ عمل میرا اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ بعد میں آگے کہیں ہاں دیکھا میں گروپ میں تھی نا، میں یہ کرتی تھی، میں سب کو بتاتی تھی نماز کا، سب کو لے کے جاتی تھی، سب کو موٹیویٹ کرتی تھی. ہر عمل اللہ کے لیے. عمرہ کرنے کا عمل بھی اور وہاں پر جتنی بھی نیکیاں، ہمیں اجر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے. اس کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوگا آپ کو جب ہمارا ہر عمل اپنے رب کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے اور زیادہ مواقع دیتے ہیں. ایک دفعہ جب ہم خالص نیت سے مخلص ہو کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کیسے آپ کے لیے نیکیوں کے راستے کھلتے جائیں گے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو عمل قابل قبول نہیں. اور آپ دیکھیں یہاں پر ابو امامہ بہلی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور ثواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے، اسے کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے تھے کہ اسے کچھ نہیں ملے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس کے ذریعے صرف اس کا چہرہ چاہنا مقصود ہو. تو اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عمل خالص ہوتا ہے وہی قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ایک اور چیز کہ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نیکیوں کے کام کریں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کریں، اور دوسرا آپ اس ارادے سے بھی جائیں. جیسے آپ نے دیکھا الحمدللہ رمضان بھی آنے والا ہے. ہم جب بھی رمضان پلانر بناتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا بہترین رمضان بنا. کہتے ہیں نا ہم سب، اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے اگر عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے انشاءاللہ، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ عمرہ میری زندگی کا بہترین عمرہ بن جائے، اور یا اللہ میرا یہ حج میری زندگی کا بہترین حج ہو. اور بہترین عبادت کون سی ہوتی کہ اس کے بعد انسان اپنے اندر کوئی چینج محسوس کرے اور اسے لگے کہ یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد یہ اس کے اندر بہتری آئی ہے. اپنے آپ کو عبادات، اخلاق اور اعمال میں بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہمارے اندر یہ ارادے کی پختگی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی توفیق اور بڑھا دیں گے. جیسے مثلا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نمازوں کی پابندی میں آپ سٹرگل کرتے ہیں تو وہاں جا کے جب نمازوں کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے اخلاق میں اچھی اچھی چینجز لا سکتے ہیں، اپنے اعمال میں، نیکیوں میں اچھی اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں اور آ کے پھر اس چیز کو کنٹینیو کریں. تو آپ اس ارادے کے ساتھ جائیں کہ انشاءاللہ عمرہ سے پہلے جو میں تھی اور بعد میں مجھے ایک بہتر انسان بننا ہے. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر آپ اپنے اندر 1% بھی چینج محسوس کرتے ہیں عمرے کے بعد، ایون رمضان کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو کوشش کی الحمدللہ اس میں آپ کامیاب ہوئے. یعنی 0 نہیں ہونا چاہیے، 1% بھی اگر آپ اپنے اندر اچھی باتیں محسوس کریں گے، اچھی چینجز، تو انشاءاللہ that's worth it. عمرہ 22 جو ہے الحمدللہ، جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے سال اکتوبر نومبر سے عمرہ کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. الحمدللہ انٹرنیشنل لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی عمرہ کر سکے. تو جہاں پر ہمارے لیے جیسے عمرہ اور حج کو انشاءاللہ تعالی، حج کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے کہ انشاءاللہ it will be open soon. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر انہوں نے اس چیز کو اوپن کیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریکوائرمنٹس بھی، کچھ باتیں بھی تھیں. تو سب سے پہلے تو کچھ ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کو ریڈی کرنی ہے عمرے پہ جانے سے پہلے، اور یہ یقیناً آپ کے جو ٹریول ایجنٹ ہوں گے یا گروپ لیڈر ہوں گے انہوں نے بتا بھی دیا ہوگا. جسٹ اے ریمائنڈر، ایک تو آپ کا ویکسینیشن کارڈ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ویکسین 6 months پہلے لگی ہے تو پھر آپ کو، اگر یعنی آپ نے 2 شاٹس لگوائے ہیں اور 6 months پہلے آپ نے لگوائے ہیں تو پھر آپ کو بوسٹر شاٹ لگوانا بھی ضروری ہے. لیکن اگر 6 months سے کم کا عرصہ ہے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس دفعہ ای ویزا کی سہولت موجود ہے. آپ کو اپنے پاسپورٹ سے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اپنے پاسپورٹ کا امیج بھیجیں گے اور آپ کا ای ویزا اویلیبل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ فارم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس فارم میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بھی آپ کی ساری ویکسین کی انفارمیشن آپ سے پوچھی گئی ہے کہ مثلاً ایک تو آپ کا نام، پاسپورٹ نمبر، برتھ ڈیٹ، ویزا نمبر، نیشنلٹی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ویکسین کس کنٹری میں لگوائی، اور پھر کون سی ٹائپ کی ویکسین آپ نے لگوائی ہے، اور آپ کو فرسٹ ڈوز کب لگی، سیکنڈ کب لگی، اور بوسٹر کی بھی آپ کو انفارمیشن ملے گی. تو آپ اگر اس کو کلک کریں گے لنک کو تو آپ کو یہ مقیم رجسٹریشن فارم ہے جو کہ مینڈیٹری ہے سب کے لیے. تو آپ میک شور کریں کہ اس فارم کو اپنی فلائٹ سے 3 دن پہلے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی اگر آپ کی فلائٹ فرائیڈے کو ہے تو بائی ٹیوزڈے وینسڈے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے اور پھر اس کو پرنٹ کر کے رکھ لیں. پی سی آر ٹیسٹ جو ہے یہ 24 hours پہلے کروانا ہے آپ نے، لیکن ابھی چونکہ نئی رولنگز کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ ریکوائرڈ نہیں ہے. لیکن اگین جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض دفعہ کچھ رول آ جاتے ہیں لیکن سٹل وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہوتے. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ آئے تو کچھ فلائٹس میں پی سی آر واز ناٹ ریکوائرڈ بیفور فلائٹ، لیکن کچھ میں ریکوائرڈ تھا.
تو ہر چونکہ ایئر لائن ڈفرینٹ ہے تو یہ آپ کے ٹریول ایجنٹ آپ کو بتائیں گے. پھر ان سے کنفرمیشن لینے کے بعد آپ 24 آورس پہلے اپنا PCR کروا لیں. پھر یہ 2 ایپس جو ہیں یہ بہت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلسری ہو گئی ہیں آپ سب کے لیے. ایک ہے توکلنا اور دوسری ہے اعتمرنا. سب سے پہلے آپ نے توکلنا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اعتمرنا. لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ الحمدللہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ انٹرنیٹ فاسٹ ہوتا ہے تو ابھی سے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں لیکن ان کو ایکٹیویٹ نہ کریں کیونکہ یہ سعودیہ میں جا کے ہی آپ نے ان کو اوپن کر کے اپنی انفارمیشن ڈالنی ہے. ایک تو جس سے کچھ لوگوں کو وہاں پہ پرابلم آیا تھا جو یہ نہیں جیسے بعض دفعہ آپ کو سعودی سم چاہیے ہوتی ہے ان ایپس کو یوز کرنے کے لیے تو آپ کے فونز ان لاک ہونے چاہیے. آپ دیکھیں بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے فونز لاک ہیں یا ان لاکڈ ہیں. تو آپ اپنی جو بھی آپ کی موبائل کمپنی ہے آپ ان کو کال کر کے پتہ کر سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کا فون لاک ہے تو وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے 1-2 منٹس کا اور آپ کا فون ان لاک ہو جائے گا. اور پھر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے فون میں جو فون آپ سعودیہ میں جا کے استعمال کریں گے. پھر اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو یوزلی ہم 2 گھنٹے پہلے جاتے ہیں تو آپ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں کیونکہ آپ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا صرف ہم پاسپورٹ اور ٹکٹ دیتے تھے یا PCR. لیکن جب سعودیہ کی فلائٹ ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں وہ لوگ اور ہر ڈاکومنٹ کا امیج لیتے ہیں. جیسے میں نے ایک رف سا ایسٹیمیٹ لگایا تھا تو ہر پیسنجر کو چیک ان کرنے کے لیے کم از کم ان کو 25 to 30 منٹس لگ رہے تھے. اور اگر مثلا فیملی ہے پوری تو آپ امیجن کریں کتنا ٹائم لگے گا. تو اگر آپ ارلی چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو رش نہیں کرنا پڑے گا. آپ آرام سے چیک ان کر کے جا کے بورڈنگ پاس لے کے اپنا وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ویٹنگ ایریا میں. اس میں آپ اپنا پاسپورٹ ضرور چیک کر لیں. بعض دفعہ پاسپورٹ ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے. اب دیکھیں 6 months کی ویلیڈیٹی ضروری ہوتی ہے. یہ میک شور کریں آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے, آپ کا ویزا آ گیا ہے. اور پھر ارائیول رجسٹریشن فارم جو میں نے آپ کو مقیم والا بتایا ابھی, PCR رپورٹ اگر ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ ہے, پھر کووڈ ویکسین کارڈ اور ایئر لائن کا ٹکٹ. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے الحمدللہ چونکہ ڈیجیٹل ایج کا دور ہے ابھی تو ویسے تو میں نے ابھی پاکستان ٹریول کیا تھا تو ہر چیزیں فون پہ دکھا رہی تھی اینڈ دے ور اوکے ود اٹ اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. لیکن سعودیہ کی فلائٹ کے لیے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس پرنٹیبل فارمیٹ میں ہونے چاہیے. تو آپ ان سب کی 2 کاپیز بنا لیں اور ایک فائل لے کے اس میں سارے ڈاکومنٹس لگا کے رکھ لیں. کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ مشکل ہو لیکن جب آپ سعودیہ پہنچیں گے نا تو وہاں پہ دے آسک یو فار پرنٹیبل کاپی, وہ ڈیجیٹل نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو ان ساری چیزوں کی 2 کاپیز بنا کے ایک فولڈر بنا کے اس میں سارا کچھ لگا لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ $100 کے آپ ریال لے لیں, جس سے الحمدللہ منی چینجز ویسے بھی ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو پہنچ کے اگر سم خریدنی ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اویلیبل ہوتے ہیں کاؤنٹرز ان کے, تو آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرح جیسے آپ دیکھیں صدقہ کرنے کے لیے بھی جیسے الحمدللہ خیریت سے آپ وہاں پہنچ جائیں تو اگر آپ کا دل کرے کہ کسی کو صدقہ کر دیں, ڈرائیور کو یا جو آپ کا سامان وغیرہ اٹھاتے ہیں, تو تھوڑا کیش ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو $100 آپ لے سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ جیسے جو بھی کرنسی آپ کی ہے تو اس کے چھوٹے بلز کچھ پاس رکھ لیں صدقہ کرنے کے لیے بھی اور اگر آپ کو وہاں پر سم خریدنی ہو. پھر ایک سوال کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سعودیہ کی کون سی سم سب سے اچھی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کا مختلف کا فیڈ بیک تھا جو ہمارے گروپ میں بھی تھے اور ویسے بھی, تو STC, موبلی اور زین ان تینوں کی سروس بہت اچھی ہے. ان کا انٹرنیٹ بھی اچھا ہے, اس کا ڈیٹا پلان وغیرہ بھی, اور 30 ریال میں جس سے آپ کو 100 منٹس بھی مل جاتے ہیں اور اسی طرح 2 GB تک ڈیٹا بھی وہ دیتے ہیں. تو اچھے جیسے پلانز ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک آپ لے سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ آگے چلیں, سب ڈاکومنٹس ریڈی ہو گئے ہیں. اب کچھ دوسری بھی انشاءاللہ تیاری کر لیتے ہیں.
ایک تو آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے سے حج عمرہ کیا ہوا ہوتا ہے، یا ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں سارا کچھ پتا ہے نا، تو پھر بھی ایک ریفریشر بہت ضروری ہے. الحمدللہ استاذہ فرحت ہاشمی کے لیکچرز، ان کی پوری سیریز ہے حج عمرہ کے بارے میں، اور بہت سارے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں. اسی طرح حج بیت اللہ بہت اچھی بک ہے. پھر اگر آپ انگلش میں پڑھنا چاہیں تو یہ جو ابو منیر اسماعیل ڈیوس کی بک ہے، یہ بہت اچھی ہے، سٹیپ وائز ساری گائیڈنس اس میں دی بھی ہے حج عمرہ کے بارے میں. تو آپ اپنے آپ کو فریش اپ ضرور کریں. جیسے آپ دیکھیں رمضان سے پہلے بھی ہم فریش اپ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو اسی طرح عمرے سے پہلے بھی ساری چیزوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ اگر کچھ بھولے ہوئے ہیں تو ذرا یاد دہانی ہو جائے. پھر اسی طرح کچھ ایپس الحمدللہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. آپ لوگ اگر فرحتہاشمی.com پہ جائیں تو اس میں سیکشن ہے ایپس کا، اس کو کلک کریں، وہاں پہ یہ آپ کو ساری ایپس مل جائیں گی. ایک تو آپ دیکھیں حج اور عمرہ ایپ یہ بہت ہی زیادہ ہینڈی رہی الحمدللہ، کیونکہ اس میں ساری دعائیں سب کچھ اویلیبل تھا. اور جب آپ کو ضرورت ہو، جیسے آپ اب مدینہ میں پہنچے ہیں تو کیا کریں، اب آپ روانہ ہو رہے ہیں تو کون سی دعائیں مانگیں، عمرے کی نیت کی کون سی دعا ہے، ایوری تھنگ از ان دس بک. حج بیت اللہ یہ اردو کی بک بہت اچھی ہے، آپ لے سکتے ہیں. اور یہ ایپ بھی الحمدللہ یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. اس میں سارے سٹیپس کی نا سٹیپس بھی لکھے ہوئے اور دعائیں بھی لکھی ہوئی. پھر اسی طرح اپنے فون میں قرآن ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ سب کے فونز میں قرآن ہے نا، ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو ایکسپلور قرآن ہے، آئے قرآن ہے، بہت ساری ایپس ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح الہدا کی بھی جو ایپس ہیں لرننگ قرآن، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس میں بھی آپ کو ریسائٹیشن مل جائے گی اور تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر یہ تینوں جو دعاؤں کی بکس ہیں ان کے ایپس بھی اویلیبل ہیں. جیسے اس دفعہ میں نے یہ کیا تھا کہ زیادہ تر ایپس پر ہی فوکس کیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بکس تھوڑی سی بازا بلکی ہو جاتی ہیں اور آپ لائٹ ٹریول کرنا چاہتے ہیں نا، تو بس فون پہ یہ ساری چیزیں یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے لے جائیں، ایک دفعہ ان کو اوپن کر کے چیک کر لیں، پھر آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کتابیں گم بھی جاتی ہیں، پھر فون پہ گم سکتے ہیں، لیکن یہ بہت جیسے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہینڈی چیز رہی. ایک نئی کتاب جو الحمدللہ نیا ایپ جو آیا وہ ہے دعائیں. یہ نا جیسے اس میں ایک جو سب سے مزے کی بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ جتنی بھی دعائیں ایک دفعہ مانگ لیتے ہیں، جب آپ اس ایپ کو دوبارہ کھولتے ہیں نا تو آپ نئی دعائیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں، یعنی وہ نا اس کی جو سیکوینس ہے وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، تو ہر دفعہ نئی نئی دعائیں آپ کو مانگنے کا موقع ملتا ہے. اس ایپ میں جیسے آپ کو اردو انگلش دونوں ٹرانسلیشن بھی ساتھ مل جائیں گی، تو بہت ہی پیاری دعاؤں کی کلیکشن ہے، یہ بھی آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا ایک فائدہ جو میں نے فون پر ایپس کا دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا فون کا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں ہم سب ہر وقت فون چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم میسیجز دیکھ رہے ہیں، کبھی ہم فیس بک دیکھ رہے ہیں، کبھی انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں. تو میں نے پھر اپنے ساتھ یہ پرومس کیا تھا کہ وہاں پر جب بھی میں فون کھولوں گی سوائے ضروری میسیجز کے، میں نے اس وقت کو قرآن اور دعاؤں کو پڑھنے میں گزارنا ہے. تو الحمدللہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کھانا لینے کے لیے آپ کیو میں کھڑے ہیں تو اس وقت آپ اپنی ایپ کھول لیں اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، اس وقت آپ اپنی دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیں. کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم مکہ اور مدینہ میں ہوتے ہیں نا تو الحمدللہ وہ اتنی بابرکت شہر ہیں دونوں، تو وہاں پر ظاہر ہے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ عام شہروں سے اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں بھی آپ کا ویٹ ٹائم، ایون آپ دیکھیں لفٹ کے لیے آپ ویٹ کر رہے ہیں، بعض دفعہ جو آپ کے ایلیویٹرز ہوتے ہیں وہ آنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، 5 منٹ 3 منٹ 4 منٹ، آپ اس وقت فوراً اپنے فون پہ قرآن کھولیں، تلاوت شروع کر دیں، فون پہ آپ دعاؤں کا ایپ کھولیں، دعائیں مانگنا شروع کر دیں. تو آپ نے نا بس اپنے فون کو استعمال کرنا ہے کہ جو بھی میرا ویٹنگ ٹائم کہیں پر بھی ہوگا نا، چاہے وہ بورڈنگ ایریا ہے، چاہے وہ جہاز میں ہے، چاہے وہ میں امیگریشن کی کیو میں کھڑی ہوں، چاہے میں کھانا لینے کی کیو میں ہوں، چاہے میں لفٹ کے لیے ویٹ کر رہی ہوں، چاہے بس میں ٹرین میں، جہاں بھی آپ ہیں، تو آپ نے ہر وقت اپنا عبادت بنانا ہے دعاؤں کو مانگ کے.
اگر آپ باوضو ہیں الحمدللہ تو آپ نفل پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو دعائیں اور اذکار تو ہم ہر حال میں کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ پیک کیا کرنا، کیا کیا ساتھ لے کر جائیں، اور اس میں یہ کہ جیسے میرا جو ٹرپ تھا وہ 10 days کا تھا، 2 دن ٹریول کے نکال کے، تو مجھے جو بہت ایزی رہا وہ یہ تھا کہ مجھے یاد ہے کہ استاذہ نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ جب وہ ٹریول کرتی ہے تو ہر چیز کو نا 4 کی تعداد میں لے کے جاتی ہے۔ تو جیسے میں نے ہر چیز 4 رکھ لی تھی، 4 ابایاز تھے، 4 شلوار قمیض جو پہنے، باقی ساری ایکسیسریز 4 رکھ لی، اور ایک جو میں نے ابایا اور جو ڈریس پہنا ہوا تھا، تو آل ٹوگیدر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 تھا، اور الحمدللہ وہ بہت کمفرٹیبل رہا، پورے ٹرپ میں بہت مینیجبل تھا۔ تو بہت زیادہ بھی کپڑے نہ لے کے جائیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ بس 2 ابائے رکھ لیں۔ میرے خیال میں 4 ابائے آپ کے، اگر آپ 8 days کے لیے جا رہے ہیں تو کافی ہوں گے، اس سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ کپڑوں میں آپ دیکھیں اس کے علاوہ جیسے آپ کے احرام وغیرہ، اور آپ کا اسکارف ہو گیا، آپ نے جو بھی، اگر آپ اسکارف کے نیچے ہیڈ پن جیسے وہ ہیڈ بینڈ لگاتے ہیں، وہ ساری چیزیں، مجھے جو چیز پیکنگ میں ہمیشہ ہیلپ کرتی وہ یہ کہ میں نے اس طرح 4 کالمز بناتی ہوں ایک پیج پہ، اور اس پہ ساری چیزیں لکھتی جاتی ہوں۔ جیسے مثلا کپڑے ہیں تو مجھے کیا کیا لے کے جانا ہے، جیسے ابایا ہے، شلوار قمیض ہے، اسکارف ہے، ہیڈ بینڈز ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ ساری کپڑوں کی ایک لسٹ بن گئی، احرام ہے، ٹھیک۔ پھر اسی طرح سیلف کیئر ایسینشلز میں آپ دیکھیں جیسے مثلا آپ کو آج کل جیسے ہینڈ سینیٹائزر ہو گئے، پھر اسی طرح آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ کو کینچی چاہیے ہوگی، یا آپ کو نیل کلپ چاہیے ہوں گے، یہ ساری چیزیں نا آپ جیسے لکھ لیں، پہلے لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت آپ کو آرگنائز رکھے گی اور آپ کچھ بھولیں گے نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کی جو میڈیسن ہے، پھر آپ کا ٹوتھ برش ہے، آپ اگر ویزلین وغیرہ یوز کرتے، وہ ساری چیزیں آپ کی سیلف کیئر میں آ جائیں گی۔ پریئر ایسینشلز آپ کو کیا چاہیے ہوں گے، ایک آپ کے پاس جائے نماز ہونی چاہیے، طواف کا کاؤنٹر، جیسے جو طواف کے چکر ہم اور صحیح کے لگاتے ہیں اس کے لیے کاؤنٹر آپ کو چاہیے ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شو بیگز آپ کو شو بیگ چاہیے ہوگا۔ تو جو بھی آپ کی نماز کے لیے آنے جانے میں چیزیں ضرورت ہوں گی وہ آپ پریئر اسینشل میں لسٹ بنا لیں۔ پھر الیکٹرانکس ہم سب کو چاہیے ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو چارجر چاہیے، بیٹری چاہیے، وہ ساری چیزیں سر لسٹ اپ کر لیں تاکہ آپ کچھ بھولیں نہ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بہت اوور ڈو نہ کریں، جتنا آپ لائٹ ٹریول کریں گے، کیونکہ بعض جگہ آپ کو خود ہی لگیج اٹھانا ہوتا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ بہت بلکی اور ہیوی چیزیں نہ لے کر جائیں، تاکہ اگر خود بھی لگیج اٹھانا پڑے تو مشکل نہ ہو، جب واپس آپ آ رہے ہوں تو آپ کے بیگ میں اتنی جگہ ہو کہ آپ کھجوریں وغیرہ لا سکیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ احرام کے لیے جیسے کچھ چیزیں جو میں ریکمینڈ کروں گی، بردرز کے لیے تو 2 چادریں ہوتی ہیں، لیکن سسٹرز کے لیے جیسے ڈارک کلر کا اگر ابایا ہو اور بڑے سائز کا اسکارف، تو وہ بڑا آپ کے لیے کنوینئنٹ انشاءاللہ رہے گا، نمازوں کے لیے بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ لائٹ کلر کے ابائے بعض دفعہ سی تھرو ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹی بھی ہوتا ہے تو گندے بھی ہو جاتے ہیں، تو ڈارک کلر کے ابائے تھوڑی لوز فٹنگ میں انشاءاللہ اس طرح آپ عبادت میں بھی کمفرٹیبل رہیں گے، اور ساتھ آپ کے لیے آپ کا خشوع بھی مینٹین رہے گا ان چیزوں سے نا۔ پھر اسی طرح سلنگ بیگ بہت ہینڈی رہتا ہے، جیسے اس طرح کا، یا جیسے آپ دیکھیں وہ جو کراس باڈی بیگز ہوتے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ کا فون آ جائے، آپ کے کچھ کیش آپ رکھیں صدقہ وغیرہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح آپ کے جو روم کی ہوگی ہوٹل کی وہ اس میں آ جائے، تو یہ آپ کے لیے لانا لے جانا آسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلنگ بیگ شوز کے لیے بھی بہت ہینڈی رہتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض دفعہ آپ انٹر کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں، ایگزٹ کہیں اور سے ہوتے ہیں، تو بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ شو بیگ اپنے پاس ہی رکھیں، جہاں بھی آپ بیٹھیں اپنے ساتھ ہی جوتے رکھیں، ایک تو اس سے گمنے کے چانسز نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہمارے لیے وہ جگہ نہیں ہوتی ہے تو بعض اوقات ہم جوتے رکھ کے بھول بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں رکھے تھے۔ تو بیگ جو ہے نا یہ بڑا ہینڈی رہتا ہے۔ پھر میں نے تو جیسے اسی طرح بیگ میں جوتے ڈال کے اور پھر پیچھے لٹکا لیا تھا، اور آرام سے طواف اور صحیح کر لیا، تو پھر وہ پریشانی نہیں ہوتی، جیسے آپ باہر جانا چاہیں تو پھر آپ بیگ میں سے جوتے نکالیں اینڈ دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔
اسی طرح ویزلین آپ کو بہت آپ کے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے آپ نے واک کرنی ہے تو ایڑیاں بعض دفعہ بہت ڈرائی ہو جاتی ہیں, آپ کے ہاتھ ڈرائی ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جیسے آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو موئسٹ بھی رکھیں, اسپیشلی اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, تاکہ یہ کہ بہت زیادہ ڈرائینس آپ کو فیل نہ ہو, اور پھر آپ واک وغیرہ آسانی سے کر سکیں. اسی طرح اپنی ذاتی دعاؤں کی ڈائری یا کارڈ پہ ابھی سے دعائیں لکھنا شروع کر دیں. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ ضرور جائیں گے, لیکن ابھی سے پلاننگ شروع کر دیں. اور آپ دیکھیے کہ جیسے یہ چیز آپ کو ایسے بھی فائدہ دے گی کہ رمضان بھی آ رہا ہے, تو اگر دعاؤں کی ڈائری آپ کی ریڈی ہوگی تو انشاءاللہ رمضان میں بھی وہ دعائیں مانگیں اور پھر اس میں ایڈ آن کرتے جائیں. اور آپ ڈیجیٹل بھی بنا سکتے ہیں, اگر آپ فون پرسن ہے تو فون میں جیسے نوٹس میں آپ اپنے لیے دعائیں لکھتے جائیں, اپنی ذاتی دعائیں جو آپ کو مانگنی ہیں. اور اسی طرح اپنے مقاصد اور دل کی خواہشات کی لسٹ بنائیں. آپ کی زندگی میں بہت سارے مقاصد ہوں گے نا, جس سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا زندگی میں, یا مثلا آپ کے دل کی بہت ساری خواہشات ہوں گی, ہے نا, ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے نا. آپ مثلا یہ کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ہر سال حج عمرہ کرنے جائیں, یا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مثلا قرآن حفظ کر رہے ہیں تو آپ کا حفظ بہت پکا ہو جائے, یا آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو آپ کو ترجمہ بہت اچھا. اور بہت ساری چیزیں دنیاوی بھی ہو سکتی ہیں, روحانی بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی اولاد سے ریلیٹڈ, ہسبینڈ سے, فیملی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں. تو آپ ان کی لسٹ بنائیں, اور پھر کیا کریں کہ وہ جو لسٹ ہے نا اس کو دعاؤں میں بدل دیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ بندہ مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنا زیادہ خوش کرتی ہے. تو مانگنے والے بنے, اور پھر وہ چیزیں دل میں نہ رہنے دیں, مانگ لیں. مجھے یاد ہے استاذہ نے ایک لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ ان کی بہت جیسے پرانی انہوں نے ڈائری میں دعائیں لکھی تھیں یا خواہشات لکھی تھیں, اور الحمدللہ بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو پورا بھی کر دیا. تو یو نیور نو, ہمیں مانگنے والا بننا ہے, اللہ تعالیٰ کی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو دل میں نہ رکھیں, اور پھر یہ نہ سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. کیا آپ کو اس بات کا یقین اور ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر بات ممکن ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. بس پھر اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ جو لوگوں کے لیے چیزیں ناممکن ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں, آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ پاسبل ہے, میں اپنے رب سے کیوں نہ مانگوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز اور سب سے اہم زیادہ راہ جس کا ہمیں چاہیے, اور جو ہمیں چاہیے, وہ ہے صبر اور تقوی. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ زیادہ راہ لے لیا کرو, اور سب سے بہترین زیادہ راہ تقوی ہے. کیونکہ اس دفعہ جو میں نے ایک بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ چونکہ آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایپس کام نہیں کرتی, بعض دفعہ اور اس طرح کی رکاوٹیں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو لوگ آپ کو نا بعض دفعہ غلط چیزوں کا مشورہ دیتے ہیں, اور ایسی چیزوں کا جو کہ جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ نا اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو کام آتا ہے کہ آپ دیکھیں ہم کسی انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں نا, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا, اور ماشاءاللہ آپ اللہ کے گھر جائیں گے, اللہ کے رسول کی مسجد دیکھیں گے, تو اس وقت کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو جھوٹ ہو, جو غلط ہو, اور جو انلیگل ہو. اگر آپ مشکل میں ہیں تو اللہ سے دعا مانگیں آسانی کی, اور اللہ آسانیاں کرتے ہیں, اللہ آپ کو رستے دکھائیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جیسے اپنی پریشانی میں ان کو لگتا ہے یہ بہتر سلوشن ہے, تو آپ نے کوئی ایسا سلوشن نہیں ڈھونڈنا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح یہ کہ صبر کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی. کیسے؟ مثلا بعض بہت لمبا انتظار ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایئرپورٹ پہ لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اپنے پاس فون رکھیں, اس میں دعائیں اور قرآن کھولے رکھیں. آپ یقین کریں اتنا جلدی آپ کا وقت گزرتا ہے جب آپ اللہ کے ذکر میں وقت گزاریں گے. اور جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا, آپ سوچیں اب آپ عبادت کی حالت میں ہیں, آپ کا ایک ایک قدم جو ہے نا وہ ریوارڈنگ ہے. آپ اس وقت جو بھی نیکی کریں گے, جو بھی صبر کریں گے, اب آپ اللہ کے رستے میں ہیں. تو آپ یہ سوچا کریں میں تو فی سبیل اللہ ہوں اس وقت, اور میرے تو ہر قدم پہ اللہ کی طرف سے مجھے اجر مل رہا ہے.
اور یہ جو میں کڑی ہوئی ہوں، ویٹ کر رہی ہوں، یہ جو پریشانی ہو رہی ہے، یہ جو مشکل ہو رہی ہے، اس ہر چیز پہ اجر ہے. اور مسکراتے رہیں، تمیز سے، رسپیکٹ سے ہر ایک سے بات کریں، کیونکہ اچھا اخلاق جو ہے نا وہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی ہوگا. اب دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں چیخ چلا کے ہم کام کروا سکتے، نہیں. آرام سے، عزت سے، دوسرے سے رسپیکٹ فلی بات کریں، تب بھی ہمارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. اور اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے. اگرچہ ہم ایک مشکل میں، پریشانی میں ہیں، اور ہم یہ نہیں بھولے کہ مجھے اچھا اخلاق کبھی نہیں چھوڑنا. اور یہی صبر ہے. صبر یہ نہیں ہوتا کہ ہم خاموشی اختیار کریں، صبر یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارا ایکشن اور ری ایکشن کیا تھا. بالکل. اور پازیٹیو سوچیں، اور یہ سوچا کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں ہر مشکل پہ صبر پہ اجر ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے طریقے پہ. سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو عمرہ کا پرمٹ لینا ضروری ہے آپ سب کے لیے، اور یہ آپ لیں گے اعتمرنا ایپ کے ذریعے. لیکن اس سے پہلے آپ کا توکلنا کا ایپ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. تو اب آپ جیسے اعتمرنا کا ایپ کلک کریں گے، پھر آپ دیکھیں اس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا عمرہ. آپ عمرہ کو کلک کریں، پھر وہ آپ کا نام آپ کو شو کرے گا. آپ اپنے نام کو سلیکٹ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو نا ڈیٹس کا آپشن دے گا. تو جو گرین ہے نا اس کا مطلب ہے لیس کراؤڈڈ، اور اورنج کا مطلب ہے ماڈریٹ کراؤڈ ہے، اور ریڈ کا مطلب ہے ہیوی کراؤڈ ہے. تو اب مثلا آپ دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے جو بھی ڈیٹ آپ نے عمرہ کرنے کے لیے چوز کرنی، آپ اس ڈیٹ کو چوز کریں گے. جیسے فرض کریں کہ میں نے 9 مارچ چوز کر لی. اب آپ دیکھیں جیسے آپ ڈیٹ کو کلک کریں گے نا تو وہ آپ کو ٹائمنگز کو آپشن دے دے گا کہ آپ ٹائم چوز کر لیں. اب آپ دیکھیں یہاں اگین جو گرین ہے وہ لیس کراؤڈ ہے، اور ریڈ جو ہے وہ ہیوی کراؤڈ ہے. پھر آپ نے ٹائم چوز کر لیا، فرض کریں 6 بجے صبح کا. اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن آپ کے لیے ضروری نہیں، اگر آپ ہوٹل میں اسٹے کر رہے ہیں اس کو آپ اسکپ کریں. اور یہاں پہ obligation to see the instructions، اور پھر آپ کنٹینیو کلک کریں گے جیسے ہی، تو آپ کا عمرے کا پرمٹ بن جائے گا. جی بالکل. آپ دیکھیں سب سے پہلے ڈیٹ آپ چوز کریں گے، پھر آپ ٹائم چوز کریں گے، obligation to see the instruction، اور پھر کنٹینیو کریں گے، اور پھر اس طرح کا آپ کا عمرے کا پرمٹ بن جائے گا. اور یہ آپ کے فون میں آ جائے گا، اور آپ اس کو ایپل فون پہ سیو بھی کر سکتے ہیں والیٹ میں اگر آپ چاہیں تو. اب یہ پرمٹ آپ کے پاس آ گیا الحمدللہ. اب ہم اپنے عمرے کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں عمرے میں 5 چیزیں جو ہیں نا وہ ریکوائرڈ ہیں، جس میں سے 3 چیزیں ہماری ارکان آتی ہیں عمرہ کا، اور 2 جو ہیں وہ ہمارے واجبات ہیں. میقات بہت امپورٹنٹ ہے عمرہ میں، یعنی میقات سے پہلے ہمیں عمرہ کرنے کی نیت کرنی ہے، میقات کراس کرنے سے پہلے. اور اگر جیسے آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بھی پتا، جیسے مثلا اگر آپ پہلے جدہ جائیں گے تو آپ اس صورت میں کیا کریں کہ جیسے آپ جو بھی آپ کا سٹاپ اوور ہوگا نا، جیسے آپ دوحہ میں یا دبئی میں یا جس جگہ بھی آپ سٹاپ اوور لیتے، تو وہاں سے جب احرام پہنے تو اس وقت بھی آپ اپنی نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جہاز میں سو جائیں گے اور یہ نہ ہو کہ میقات مجھ سے مس ہو جائے اناؤنسمنٹ اس کی، تو آپ پہلے بھی ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میقات بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور پھر اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر آپ جب مدینہ سے مکہ جائیں گے تو پھر ذوالحلیفہ سے آپ گزریں گے، تو وہاں پہ آپ نے پھر احرام پہن کے آپ نے نیت کرنی. پھر اس کے بعد ہمارا احرام ہے، اور پھر اس کے بعد طواف، سعی اور بالوں کو کاٹنا. تو مینلی یہ 5 کرنے کے کام ہیں ہمارے عمرے کے لیے. احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ غسل کریں، خوشبو لگائیں، کیونکہ آپ دیکھیں احرام پہننے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن اس سے پہلے لگا سکتے ہیں. احرام پہنے، عمرے کی نیت کے الفاظ میقات سے پہلے ادا کریں، اور سواری پر نیت کے الفاظ ادا کرنا پسندیدہ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو آپ جس بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ ٹرین ہے، کار ہے، بس ہے، جہاز ہے، تو آپ اس پہ اگر نیت کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو یہ پسندیدہ، لیکن کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں. اور یہ حدیث بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے وقت خوشبو لگایا کرتے تھے،
चुनाचे आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे अच्छी खुशबू लगाती थी कि मुझे खुशबू की चमक सर और दाढ़ी में नजर आती। तो बहरहाल अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें मेल मेंबर्स भी होंगे तो फिर आप लाइट सेंट यूज करें जो दूसरों को उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू ना आए। बहरहाल सिस्टर्स के लिए जरूरी है इस एहतियात को करना कि लाइट सेंट आप लगाइए, लेकिन ब्रदर्स के लिए ऐसी कोई मसला नहीं है। फिर आप देखें कि ये 5 जैसे मीकात हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप जहाज में ट्रैवल करते हैं तो जहाज में अनाउंस किया जाता है जब आप मीकात क्रॉस करते हैं। अगर आप ट्रेन में जाते हैं उसमें अनाउंस किया जाता है, बस में होते हैं तो आपका ड्राइवर बता देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 मीकात हैं, और मीकात का क्या मतलब है कि इनको क्रॉस करने से पहले आपने उम्रे की नियत करनी है, तो आप फिर एहराम की हालत में आ जाएंगे। तो मीकात से पहले उम्रा की नियत के अल्फाज अदा करें। चलिए सबको इसको पढ़ें सब। अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन, अल्लाहुम्मा लब्बैका उम्रतन। अच्छा आप देखें कि अगर मैं घर बैठ के इस दुआ को मांगू तो क्या मैं हालत एहराम में आ जाऊंगी? नहीं, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप मीकात से पहले इस दुआ को मांगते हैं एहराम पहन के। ठीक है, आप ये दुआ मांगेंगे। और आप देखिए कि एक और जो पॉइंट टू लर्न इधर है वो ये है कि नियत के अल्फाज ज़बान से अदा करना सिर्फ एहराम की हालत में जायज है, किसी और इबादत में नहीं, क्योंकि हम सुन्नत के मुताबिक इबादत कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हज और उम्रे के मौके पर नियत के अल्फाज अदा किए, ना रोजे से पहले और ना नमाज से पहले। सिर्फ ये वाहिद इबादत है जिसमें नियत के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से अदा किए। अब जब आपने ये नियत के अल्फाज अदा कर दिए तो अब क्या है, अब आप हालत एहराम में आ गए। अब आप तलबिया पढ़ेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इसी तरह कुछ और भी इसके वर्जन से, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा करते थे लब्बैक इलाहुल हक। और इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहा करते थे लब्बैक व सादैक वल खैर बियदिक व रग़बा इलैक वल अमल, यानी या अल्लाह आपके लिए ही जैसे मैं हाजिर हूँ और आपके हाथ में हर खैर है और मैं आपकी तरफ जाने की रग़बत रखता हूँ। तो बहरहाल इनमें से कोई भी तलबिया का वर्जन जो है आप पढ़ते रहिए जब आप हालत एहराम में हैं। एहराम आप देखिए आप उस वक्त पहनेंगे जब आप उम्रे के लिए सफर कर रहे हैं, बिल्कुल। यानी अगर होटल से जा रहे हैं तो आप होटल से एहराम पहन के जाएंगे, और अगर आप जैसे जहाज से जा रहे हैं तो जहां भी आपका स्टॉप ओवर है तो आप वहां से फिर एहराम पहन के जाएंगे। क्योंकि अगर आप जद्दा के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आपने अपनी जो उससे पहले आपका स्टॉप ओवर है ना वहां से एहराम पहन लेना है, क्योंकि जद्दा मीकात के बाद आता है, वहां पे जाके आपने नहीं एहराम पहनना। ठीक है, अब आप देखिए कि जब आप हालत एहराम में आ गए तो कुछ चीजें आपने उनकी पाबंदी करनी है, ये काम आप नहीं कर सकते। नंबर 1 कि आप अपने बाल नहीं काट सकते, अपने नाखून नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, शिकार नहीं कर सकते। जो ब्रदर्स हैं वो अपना सर नहीं ढक सकते और सिलावा कपड़ा भी नहीं पहन सकते। ठीक है, यानी एहराम की जो 2 चादरें वो सिर्फ। और फिर उसके अलावा निकाह नहीं कर सकते, फिर शौहर बीवी का जो अज़दवाजी ताल्लुक है वो नहीं कायम कर सकते, और ना ही उस तरह की कोई रोमांटिक बातें कर सकते हैं। इसी तरह हदूद हरम में कोई दरख्त घास पौधे वगैरह वो भी नहीं आप काट सकते। इससे बस एक चीज यहाँ पर जो अक्सर सिस्टर्स को एक कंफ्यूजन होती है, उनको होता है कि हालत एहराम में क्या हम कंघी कर सकते हैं। तो उसमें हमें उस्ताजा ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे दरख्त के पत्ते अगर खुद से गिर जाएं तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना कि पत्ते गिर गए उसके, और एक ये है कि आपने खुद दरख्त का पत्ता तोड़ा या आपने उसको काटा। तो अगर आप जानबूझ के अपने बाल नोच रहे हैं और आपने उनको काटा है तो ये फिर एहराम की हालत में जैसे आपने उसकी खिलाफ वर्जी की। लेकिन अगर आपके बाल खुद ही नेचुरली एज प्रोसेस है, ये वैसे बाज दफा बाल गिरते हैं, तो अगर खुद से गिर गए तो वो फिर इसमें नहीं आता। ठीक है,
پھر آپ دیکھیے کہ کچھ امور جائز ہیں احرام کی حالت میں، جیسے آپ کنگھی کر سکتے ہیں، آپ چشمہ لگا سکتے ہیں، آپ چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح اس طرح کے کھلے جوتے بھی جیسے بردرز کے لیے خاص طور پہ پہن سکتے ہیں. سسٹرز کے لیے الحمدللہ بہت آسانی، آپ کا جو عام لباس ہے وہی آپ کا احرام ہے، تو آپ کے لیے ایسے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آپ جوتے پہن سکتے ہیں، لیکن بردرز کے لیے اس طرح کا تھوڑے سے کھلے جوتے پہننا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ساری پابندیوں کو الحمدللہ فالو کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ احتیاطاً اپنے پاس فریگرنس فری ہینڈ سینیٹائزر رکھیے. الحمدللہ ہر چیز بغیر خوشبو کے اویلیبل ہے. اسی طرح صابن بھی رکھ لیں، جیسے اگر آپ کو واش روم وغیرہ یوز کرنا ہو. ظاہر ہے عمرہ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ فریش وضو کریں گے نا، تو اپنے پاس فریگرنس فری صابن رکھیے یا سوپ رکھیے، جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہیں لیکوڈ میں یا اس طرح، تاکہ آپ اس کو احرام کی حالت میں، پھر اگر آپ فریگرنس فری کوئی بھی چیز آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے تو الحمدللہ مجھے ایک جیسے وہ ملا تھا کہ شیمپو اینڈ باڈی واش فریگرنس فری، وہ ایک ہی میں دونوں چیزیں تھیں. تو مجھے بڑا ہینڈی لگا کہ اگر شاور بھی لینا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس شیمپو اور فریگرنس فری آپ کو شاور جل بھی مل جاتا ہے، تو آپ وہ بھی لے کے رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو شاور وغیرہ لینا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ کہ الحمدللہ اب ہم مکہ میں پہنچ گئے ہیں، عمرہ کے لیے جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایک تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنا ایک طواف بیگ بنا لیں جس میں آپ کی جائے نماز ہو، آپ کی جوتے ہوں، اور اسی طرح آپ کی پانی کی بوتل بھی اگر آپ کو پیاس لگے گی زیادہ. جیسے آج کل تو الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے، لیکن جون جولائی میں ظاہر ہے زیادہ پیاس لگتی ہے، تو پانی کی بوتل ایک ساتھ چھوٹی سی رکھ لیں جو ایزی ٹو کیری ہو. مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر ممکن ہو تو غسل کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی داخل ہونے سے پہلے، بعد میں. پھر اسی طرح جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو دائیں پاؤں پہلے رکھیں، اور اس میں تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں کہ میں نے جب انشاءاللہ مسجد میں داخل ہونا تو اپنا رائٹ پاؤں مجھے پہلے رکھنا ہے. اور اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی مانگے. اب آپ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں چونکہ چینج ہو گئی ہیں، تو آپ کلاک ٹاور میں زیادہ تر لوگ جیسے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں اس ہوٹل میں آپ نہیں بھی ہیں جو کلاک ٹاور میں، تو بس آپ دیکھ لیں کہ کلاک ٹاور کے رائٹ سائڈ پر باب اجیاد ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا یہاں پر انٹرنس ہے جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انٹرنس ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف طواف نفلی کرنا چاہتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں، جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کہاں پہ آپ کی انٹری ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جیسے مثلاً یہ ہے نا باب جیاد ہے، آپ دیکھیں یہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر نا آپ کو سیکیورٹی والے نظر آئیں گے جو کہ پرمٹس چیک کر رہے ہوتے ہیں سب کا. اور یہ جو انٹرنس ہے اس طرف، یہ آپ دیکھیں سارے لوگ نفلی طواف کے لیے جو جا رہے ہیں نا، تو یہ آپ نے یہاں سے اوپر جانا ہے. تو جو عمرے والے وہ اس طرف سے آپ کو احرام میں لوگ نظر آ رہے ہوں گے. تو بہرحال آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن دونوں انٹرنسز الگ الگ ہیں. ایک طرف آپ کی جو یہ عمرہ والا ہے یہاں پر باب جیاد کے نیچے، اور اس کے آگے جا کے اوپر کی طرف آپ نفلی طواف اگر آپ نے کرنا ہے تو وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا الحمدللہ یہ ایپ میں بھی موجود ہے، حج عمرہ کی دعا ان کی جو کتاب اس میں موجود ہے. زاد راہ جو چھوٹا سا بکلیٹ ہے حج عمرے والا اس میں موجود ہے. تو یہ دعا اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اور یہ دعا آپ جب حرم میں داخل ہوں تب بھی مانگیں، اور جب آپ مسجد نبی میں جائیں تو بھی مانگیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب آپ اندر جائیں گے تو یہاں پر سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بعض اگر آپ کے پاس بیگ ہے تو آپ کا بیگ چیک کرتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی چیک کرتے، لیکن آپ جسٹ بی ریڈی. اور یہاں پر لوگ آ کے اپنے جوتے وغیرہ چینج کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو جیسے نیز کا یا بیک کا مسئلہ ہوتا ہے
تو اگر آپ نے شوز جیسے صاف ستھرے رکھے ہوئے اپنے بیگ میں تو یہاں پر آ کے آپ پھر ایکسچینج کر سکتے ہیں اور وہ شوز پہن لیجئے جو آپ پہن کے پھر آپ نے طواف اور صحیح کرنی ہے. یہاں سے آپ چلتے ہوئے نیچے جائیں گے, وہاں پہ ایسکلیٹرز ہیں اور سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں, اور وہ اتر کے پھر آپ نیچے مطاف میں داخل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں الحمدللہ جب آپ مطاف میں داخل ہوں گے تو آپ کو سامنے خانہ کعبہ نظر آئے گا, اور آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. یہ مسنون نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگی جائے, لیکن ہمارے کچھ اسلاف ایسا کیا کرتے تھے, تو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ کوئی بھی دعا خانہ کعبہ کو دیکھ کے مانگ سکتے ہیں, ورنہ تو آپ کا پورا سفر ہی عبادت ہے انشاءاللہ. جہاں بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ باتیں, جیسے آپ دیکھیں کہ یہ خانہ کعبہ کا ایک میپ ہے, صرف جیسے تھوڑا سا دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا حصے ہیں خانہ کعبہ کے. آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ یہاں پر حجر اسود ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ ملتزم, اور ملتزم خانہ کعبہ کا جو جیسے دروازہ اور اس کے درمیان میں جو جگہ ہے, اب تو خیر خانہ کعبہ کے قریب نہیں ہم جا سکتے, لیکن یہاں پر جیسے ملتزم کو پکڑ کے دعائیں مانگ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے اینٹی کلاک وائز اپنے طواف کو سٹارٹ کرنا ہے. جب آپ طواف شروع کرتے ہیں تو آپ کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے اور رائٹ سائڈ دوسری طرف ہوتی ہے, تو یہ آپ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک جیسے جسٹ ٹو اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ مجھے کس طرح طواف میں ڈائریکشن اڈاپٹ کرنی ہے. تو ویسے تو آپ کو نظر بھی آ جائے گا لوگ جس ڈائریکشن میں جا رہے تھے, لیکن یہ ایک سائن ہے کہ آپ کے لیفٹ جو سائڈ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے اور پھر رائٹ آپ کی دوسری طرف ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں یہاں مقام ابراہیم ہے, پھر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, پھر یہاں پر یہ حجر اسماعیل حتیم ہے یہ, اور حتیم کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے, لیکن حلال مال کی کمی کی وجہ سے کنسٹرکشن نہیں ہو سکی تھی. تو اس میں جو بھی نفل پڑتا ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے اس نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑے, لیکن اب تو ظاہر ہے یہ سارا کچھ بند ہے. پھر اسی طرح یہاں پر جو کارنر ہے اس کو عراقی کارنر کہتے ہیں. پھر یہ المزاب ہے, یہاں جیسے وہ اگر پانی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں سے نیچے گرتا ہے. پھر یہ شامی یعنی شام کی طرف جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے, یہ یمنی کارنر ہے, اور یہیں پہ رکن یمانی بھی ہے. جیسے پہلے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ تھوڑا سا حصہ وہاں پہ ایمٹی ہوا ہوا ہے نا, تو وہ یمنی کارنر ہے. پھر یہ خانہ کعبہ کا جیسے غلاف ہے جس کو کسوہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ پورا خانہ کعبہ کے مختلف حصے ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کچھ اور اہم باتیں طواف کے بارے میں. ایک تو آپ دیکھیں طواف کا آغاز اور اختتام جو ہے نا وہ حجر اسود سے ہوگا, یعنی آپ سٹارٹ حجر اسود سے کریں گے, اختتام آپ حجر اسود پہ کریں گے. آپ کسی بھی جگہ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ پہنچے وہیں سے آپ طواف شروع کر دیں گے, نہیں, آپ چل کے جائیں گے جہاں پہ حجر اسود ہے, وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے, نیت کریں گے, اور وہاں سے آپ طواف سٹارٹ کریں گے. وہاں سے آپ کا طواف سٹارٹ ہوگا اور وہیں پہ ایک چکر کمپلیٹ ہوگا آپ کا, صحیح. اور پھر آپ دیکھیں کہ حجر اسود جو ہے یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت حجر اسود کو لائیں گے تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی, ان سے دیکھے گا, اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا, اور جس نے بھی اس کا اخلاص کے ساتھ استلام کیا ہوگا اس کی گواہی دے گا. تو لہٰذا اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں, کوشش کریں کہ حجر اسود کا جب بھی استلام کریں اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ہمارے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا انشاءاللہ, اور ہم نے اخلاص کے ساتھ اس کی طرف اس کا استلام کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ابھی تو الحمدللہ اتنا کراؤڈڈ نہیں ہوتا, لیکن فرسٹ فلور پر بھی آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا کہ طواف کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور آپ اگر گراؤنڈ فلور پہ جیسے مطاف میں ہیں تو وہاں پر آپ کو گرین لائٹ نظر آتی ہے. تو اگر آپ جس سے بہت لوگ ہیں وہاں پہ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حجر اسود کہاں ہے, تو آپ گرین لائٹ کو دیکھ کے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ حجر اسود ہے اور ادھر مجھے اشارہ کر کے دعا پڑھنی ہے. پھر اسی طرح مردوں کے لیے طواف کی جو سنتیں ہیں, ایک تو ہے اصطباء اور دوسری ہے رمل. اور اصطباء کا مطلب ہوتا ہے کہ مردوں کا دائیں کندھے سے احرام ہٹانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بردرز جو ہیں وہ اپنے شولڈر کو
نیکڈ کرتے ہیں ڈیورنگ جیسے طواف کرتے ہوئے، تو یہ سنت ہے طواف کی. اور لیکن طواف کے بعد ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کور کر لیں. اسی طرح جب وہ صحیح کریں گے تو اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف طواف کی سنت ہے جس میں انہوں نے اپنے دائیں کندھے سے احرام کو ہٹانا ہے. اور رمل کیا ہے؟ تیز تیز چلنا، یعنی برسک واک جیسے جو ہوتی ہے. تو یہ 2 سنتیں جو بردرز ہیں ان کے لیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں طواف جو ہے وہ وضو کی حالت میں کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ اس طرح سے پلان آؤٹ کریں کہ آپ اپنے وضو کو مینٹین رکھ سکیں. پھر اسی طرح حدیث کے مطابق طواف کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. امیجن آپ 7 چکر لگائیں گے اور اس میں جتنے بھی آپ قدم اٹھائیں گے کتنی ساری نیکیاں ہم اس وقت کما رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں اس وقت اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہو رہا ہے. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ میرا ہر قدم جو اس وقت اللہ کے راستے میں اٹھ رہا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، میرے 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور میرے 10 درجے بلند ہو رہے ہیں. اب ہم اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں. جب آپ طواف شروع کریں گے، یعنی جب آپ حرم میں انٹر ہوتے ہیں، تو پھر آپ جیسے تلبیہ اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے. ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، یعنی 1 طواف equals to 7 راؤنڈز. اور یہ آپ کا طواف سٹارٹ ہوتا ہے حجر اسود سے اور اسی پہ آپ کا اینڈ ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے حجر اسود کے پاس پہنچیں اور وہاں سے اپنے طواف کا آغاز کریں. اب دیکھیں میں نے پہلی دفعہ حجر اسود کو اتنا قریب سے اور اتنا کلیئرلی دیکھا. تو یہ پکچر بھی میں نے لی، مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی پہلے حج عمرے پہ گئے تو حجر اسود تو کبھی نہیں نظر آیا. یعنی دور سے تھوڑا سا نظر آتا تھا لیکن اتنا کلیئر ویو الحمدللہ پہلی دفعہ دیکھا. تو یہاں پر آپ جیسے جب پہنچے تو آپ اس کی طرف جیسے استلام کریں گے. استلام کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا، جو کہ اب الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جیسے انہوں نے وہ لگائی ہوئی بیریئر سا لگا ہوا ہے. حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دینا، یعنی آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور ہاتھ کو چوم لیں. حجر اسود کو اشارہ کرنا، تو یہ ہم نمبر 3 والا آج کل کر سکتے ہیں جو پابندیاں ان کی وجہ سے. 1 اور 2 جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر موقع دیں تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا، یا آپ نے اگر اس کو ہاتھ لگا لیا تو ہاتھ کو کس کریں گے اور یا پھر صرف اشارہ کریں گے. اب دیکھیں لوگ اشارہ کر کے بھی ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کرنا. ہاتھ ہم صرف اس وقت چومیں گے اگر ہم نے اپنا ہاتھ حجر اسود پہ لگایا. صحیح ہے؟ پھر آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کرنے کے بعد آپ کون سے ہاتھ سے کریں گے اشارہ؟ یہ بتائیے کون سے ہاتھ سے آپ اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف؟ رائٹ ہینڈ سے. شاباش. اور آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ اپنا طواف سٹارٹ کر لیں گے. اور پھر باقی ہر چکر میں صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں الحمدللہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر اور اسی طرح صرف اللہ اکبر بھی کہا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں طواف کے دوران آپ کیا کریں؟ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، تحلیل کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ، دعائیں، اذکار، جو بھی آپ کا دل چاہے. آپ ہر چکر میں جیسے مختلف، جیسے آپ اس طرح پہلے سے پلاننگ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے چکر میں قرآن مجید کی تلاوت کروں گی، دوسرے میں تسبیحات کروں گی، تیسرے میں ساری قرآنی دعائیں، چوتھے میں مسنون دعائیں، پھر 5ویں میں اپنی ذاتی دعائیں مانگوں گی، 6 میں اپنے ساری فیملی کے لیے، 7ویں میں یہ. تو آپ پہلے سے اگر پلاننگ کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے جیسے وہ وقت آپ کا پروڈکٹیو ہو جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے ہر چکر کی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. یعنی جیسے آپ کو کچھ بکس میں ملتا ہے نا کہ پہلے چکر میں یہ دعا مانگے، دوسرے میں یہ مانگے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے سوائے رکن یمانی کے. رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں
ایک جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سنت سے ثابت ہے، لیکن باقی ہر چکر میں آپ کیا کہیں، یہ آپ کے پاس ایک اوپن چوائس ہے، جو بھی آپ کا دل چاہے، جو بھی اپنے رب کے لیے کرنا چاہیں، رب سے مانگنا چاہیں، آپ تو طواف اور سعی کے دوران کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح رکن یمانی کو دائیں ہاتھ لگانا مسنون ہے، لیکن اگر رکن یمانی کو چھونا ممکن نہ ہو تو بغیر اشارہ کیے گزر جائیں۔ اب دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں نا ہمیں خود کو اس لیے بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ رکن یمانی کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو بھی اشارہ کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس سے گزرتے ہیں اس کو بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے رکن یمانی کو اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو آپ ہاتھ لگا لیں، لیکن اگر نہیں تو اس کو اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود یعنی یہاں سے یہاں تک یہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اس میں آپ یہ دعا مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا آتی ہے آپ سب کو؟ اگر نہیں آتی نا تو یاد کر لیں، یہ آپ نے ہر طواف میں جو رکن یمانی سے یہاں تک کا حصہ ہے حجر اسود تک، اس دعا کو مانگنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں باقی جو 3 کارنرز ہیں نا خانہ کعبہ کے، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کوئی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح طواف کے 7 چکر حجر اسود سے شروع کر کے اسی پہ مکمل کریں گے، یہاں سے سٹارٹ کیا یہیں پہ اینڈ کریں گے۔ پھر اسی طرح طواف کے چکر کے لیے انگلیوں یا کاؤنٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ انگلیوں پہ کر لیں، اگر آپ طواف کاؤنٹر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل الیکٹریکل کاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں، بہرحال کوئی چیز ایسی کر لیں، ورنہ آپ دعائیں مخصوص کر سکتے ہیں۔ کچھ سسٹرز بتا رہی تھیں کہ وہ دعاؤں کے ذریعے کاؤنٹ رکھتی ہیں کہ انہوں نے پہلے چکر میں یہ دعائیں، دوسرے میں یہ تسبیحات، اس طرح ان کو آئیڈیا رہتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی آپ ایسا آئیڈیا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو شک نہ رہے۔ آپ دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ ہر وقت ہمیں شک و شبے میں ڈالتا رہتا ہے، تو اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جس سے آپ یاد رکھ سکیں تو پھر آسانی ہوگی۔ وجہ سے میرے ساتھ ایک سسٹر تھی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے فون پہ نا ایک چکر کمپلیٹ ہوتا تو 1 لکھا انہوں نے، پھر دوسرا ہوتا 2 لکھا۔ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر کچھ بھی اویلیبل نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ سوچیں تاکہ کاؤنٹنگ میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے ایک عبادت ہے، ایک پورا ہم نے اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو we want to make sure کہ ہم اس کے لیے جتنا بھی اہتمام کر سکیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا ٹائم چوز کیا ہے عمرے کے لیے کہ جس میں نماز کا وقت آ جائے گا، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ صحیح کر رہے ہیں، تو اگر نماز کا وقت ہو جائے، جیسے اگر آپ اقامت سنیں، اذان اور اقامت، تو آپ پھر جہاں پہ آپ پہنچے طواف میں، جیسے آپ نے 3 چکر کمپلیٹ کیے اور اذان ہوگی، تب آپ حساب رکھ کے اپنے جیسے جتنے بھی آپ نے راؤنڈ لیے، اور پھر آپ اپنی فرض نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ باقی چکر مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح نماز ادا کرتے وقت اور صحیح کرتے وقت بھی جو بردرز ہیں وہ اپنے دونوں کندھوں کو ڈھانک لیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کے دوران فون پر بات چیت نہ کریں، یعنی وہ ہمارا ٹائم کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نا۔ انسانوں سے تو آپ دیکھیں ہم نے باتیں کرنی ہیں، پھر یہ تھوڑے سے دن ہیں، لیکن بعض دفعہ شیطان اس طرح ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اس وقت ویڈیو کال کر کر کے لوگوں کو خانہ کعبہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر آپ نے خانہ کعبہ کی ویڈیو بنانی ہے، پکچرز لینی ہے، جیسے میں نے بھی الحمدللہ خانہ کعبہ کی پکچرز لی، ویڈیو بنائی، لیکن وہ طواف مکمل کرنے کے بعد، ناٹ ڈیورنگ طواف۔ ڈیورنگ طواف آپ کا ٹائم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے 1 on 1 ہونا چاہیے، اس کا پورا فوکس عبادت پہ رکھیں۔ طواف مکمل کرنے کے بعد بے شک آپ خانہ کعبہ کا ویڈیو بھی بنا لیں، پکچرز بھی بنا لیں، کسی کو فون کر کے بھی دکھا دیں، لیکن اس وقت اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں، وہ عبادت کا وقت ہے۔ اسی طرح فون کا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو جیسے بعض لوگوں نے دعائیں وغیرہ فون سے پڑھنی ہوتی تو آپ بے شک اس صورت میں کر لیں، لیکن بات چیت اور باقی چیزوں کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کی مانند ہے، فرق یہ ہے کہ تم اس میں باتیں کر سکتے ہو، لہٰذا جو بھی دوران طواف بات کرے تو صرف بھلی بات کرے۔ تو آپ جیسے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ہیں یا کچھ ایسا ہے تو پھر آپ
بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا یہ بات اتنی ضروری ہے جو مجھے اس وقت کرنی چاہیے، یا اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے، بعد میں کر سکتی ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ہمارے بردرز اور سسٹرز ہوتے ہیں جو جن کے لیے واک کرنا مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ جیسے آپ مطاف سے نیچے جائیں گے نا تو وہاں پر آپ کو یہ فری ویل چیئر سروس اویلیبل ہوگی، اور اس میں والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے ہیں جو آپ کی ویل چیئر کو پش نہیں کر سکتے تو وہاں پہ والنٹیئرز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو مطاف میں لے جائیں گے۔ یہاں پہ اس کے بالکل اپوزٹ ایک سٹاف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ان کو آپ جا کے بتائیں کہ مجھے ویل چیئر چاہیے تو آپ کو ویل چیئر بھی دیں گے، اور اگر آپ کو سٹاف چاہیے تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے ہیلپ بھی چاہیے ساتھ نا۔ اور آپ دیکھیں کہ ویل چیئر والے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ اتنا قریب ان خانہ کعبہ کے ان کا طواف ہوتا ہے، یعنی بالکل یہ کلوز لک۔ یہاں پر نا انہوں نے ایک وہ بنائی ہوئی ہے جس سے الگ سے ایریا بنایا ہوا ہے، اور سب سے قریب ویل چیئر والے لوگ ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے۔ تو میں سوچی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا ان لوگوں کا شرعی عذر ہے اور یہ واک نہیں کر سکتے، اور ماشاءاللہ وہ اتنی کلوز لک ہوتی ہے۔ میں نے کسی کو کروایا تھا طواف تو الحمدللہ میں کہتی کہ ماشاءاللہ اتنا کلوز ایک لک ہے کعبہ کی جو لوگ ویل چیئر پہ طواف کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ویل چیئر کے لیے ہے۔ اسی طرح فرسٹ فلور پہ اس طرح کارٹس بھی اویلیبل ہیں، ان پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ الحمدللہ آپ نے اپنے طواف کے 7 چکر کمپلیٹ کر لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم جو ہے یہ جنت کے یاقوت ہیں، یہ روبیز ہیں جنت کے، تو لہٰذا ہمیں انشاءاللہ نفل پڑھنے اور اس بات کا اہتمام کرنے، ایک تو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے بار بار یاد دہانی کرائیں کہ حجر اسود گواہی دے گا قیامت کے دن، اور مقام ابراہیم پر بھی جب نفل پڑھیں تو ایک تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا، تو ہمیں ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس جگہ کا احترام کرنا ہے اور اس چیز کو ویلیو بھی کرنا ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد در ذیل آیت پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اگر آپ کو آیت یاد نہ ہو تو ایپ میں الحمدللہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو کھول کے پڑھ لیں۔ طواف اور اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنے کا اجر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرنا۔ تو آپ دیکھیں 2 نفل ہم پڑھتے ہیں مگر کتنا اجر حاصل کرتے ہیں کہ غلام آپ نے آزاد کیا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کیا، تو اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل پڑھنے کے لیے آپ کو مطاف میں ہی جگہ مل جائے گی، وہاں پر نفل ادا کریں۔ آپ دیکھیں یہ تھوڑے سے بہت کلیئر تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بیرکس نظر آ رہے ہیں گرے کلر کے، اس کے نا پیچھے سارے جیسے ایک ایریا آپ کو نظر آئے گا، وہاں پہ ساری سسٹرز نفل پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایریا جہاں پہ سارے بردرز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ جیسے دیکھ لیجئے جو بھی ایریا سسٹرز کا ہے، تو اس طرح کے نا گرے سے بیرکس ہیں، اور اس کے پیچھے انہوں نے ایریاز بنائے میں بردرز اور سسٹرز کے لیے۔ اگر آپ جیسے زمین پہ آپ کو کے لیے مشکل ہے نفل پڑھنا نیز یا بیک کی وجہ سے، تو وہاں پہ چیئرز بھی رکھی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو وہاں پہ آپ آرام سے مقام ابراہیم دیکھیں کہاں پر ہے، اور اس کی سیدھ میں جہاں بھی آپ جیسے آپ کو لگے کہ یہ مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے پھر آپ یعنی ایگزیکٹ اس جگہ تو نہ بھی بیٹھے تو کوئی بات نہیں، کسی جگہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کلوزر ویو اس کا کر کے اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے نفل ادا کریں۔ اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے نوافل میں پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو اچھی خشوع کے ساتھ آپ نماز کو ادا کیجئے نوافل کو، اور اس کے بعد اگر دعائیں مانگنا چاہیں تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ طواف کے نوافل جو یہ ایکسیپشن ہے، یعنی ویسے تو آپ دیکھیں نماز نوافل کے کچھ ممنوع اوقات ہیں نا، جیسے آپ فجر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ نے طواف مکمل کیا ہے ان اوقات میں تو اس کے لیے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، یعنی طواف کے لیے اجازت ہے۔ الحمدللہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے نفل پڑھ لیے، اب آپ جائیں گے زمزم کی طرف،
آپ زمزم پیٹ بھر کر پیئے، یہ بابرکت پانی ہے، کھانے والے کا کھانا ہے اور بیمار سے شفا. یعنی جس بھی نیت سے زمزم پیا جاتا ہے نا تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. کیونکہ بیماری ہے، تکلیف ہے، تو آپ زمزم پینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو اسی طرح زمزم کا پانی پیئیں، دعائیں مانگیں اور سر پر بھی بہائیں، اس کو تھوڑا سا منہ پہ بھی لگا لیں. اگر باقی بھی جیسے تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف جگہوں پہ تھوڑا پانی بہا لیں تاکہ برکت اس کی حاصل کریں. اسی طرح دوسروں کو، اگر آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں تو آپ خود بھی پئیں اور ان کو بھی پانی گلاس میں ڈال کے پلائیں تو صدقے کا ثواب بھی حاصل کریں انشاءاللہ. ہمارا الحمدللہ طواف کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سعی کی طرف آتے ہیں. سعی کرنے میں جو ہے یہ دو جیسے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپ الحمدللہ پیدل بھی سعی کر سکتے ہیں اور کارٹ پر بھی سعی کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو گو کارٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس پر بھی سعی کی جا سکتی ہے اور ودن سعی ایریا یہ موجود ہے. سعی شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے استلام آپ نے کرنا ہے. اور وہی بات ہے کہ جیسے حجر اسود کو بوسہ دیں، ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیں یا اشارہ کر کے اللہ اکبر آپ کہیں گے. سعی کا آغاز جو ہے وہ آپ نے صفا سے کرنا ہے. تو آپ صفا پہاڑی پر آئیں گے اور یہاں سے آپ پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، وہ بتاتی ہوں. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا صحیح کہلاتا ہے. اور 7 کیسے ہوں گے؟ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح سے. تو آپ نے 7 چکر لگانے. اگر آپ واک کرتے ہیں تو تقریباً یہ 2 مائلز کی واک ہے. الحمدللہ ناٹ ویری ہارڈ اگر مینج کرنا چاہیں، ورنہ یہ کہ ویل چیئر بھی وہاں پر اویلیبل ہے اور اسی طرح کارٹس بھی اویلیبل ہیں. جب آپ صفا پہاڑی کی طرف آئیں تو یہ پڑھیں، وہاں پہ یہ دعا، یہ آیت لکھی بھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور یہ آپ جو ایپ ہے حج عمرہ کی اس میں بھی ہے، حج کی بکس میں بھی ہے. تو یہ آپ صفا پہاڑی کی طرف آتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر یہ پڑھیں گے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی. پھر اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پہ تھوڑی سی اونچائی پہ جتنا بھی جا سکتے جائیں، قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہیں، پھر 3 دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے آپ. یعنی 3 دفعہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ آپ نے 3 دفعہ اس دعا کو مانگنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے صفا سے مروہ تک اپنا چکر کمپلیٹ کرنا ہے. اور جب آپ صفا سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا آخری جو چکر ہے وہ مروہ پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح کرتے وقت بھی کوئی خاص ہر چکر کی دعا جو ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو آپ صحیح کرتے وقت کثرت سے دعائیں، ذکر، تسبیح، تحلیل اور حمد و ثنا کریں. اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان سبز لائٹیں بھی لگی ہوئی، اور یہ وہ ہیں جہاں پر ہاجر علیہ السلام جو ہے وہ بھاگتی تھی. یعنی کہ ظاہر اسماعیل علیہ السلام تھے نا، تو ظاہر جب نیچے جاتی تھی سٹیپ میں تو ان کو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو پھر وہ دوڑ کے اس فاصلے کو طے کرتی تھی. تو انہی کی سنت پہ جیسے وہاں پہ جو بردرز ہیں وہ بھاگیں گے جیسے برسک واک ہوتی ہے، اور جو خواتین ہیں ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اپنی معمولی چال ہی چلیں گی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سعی کے بغیر عمرہ اور حج نہیں ہوتا. سعی جو ہے وہ ارکان میں سے عمرے کے، اس کو کرنا ضروری ہے. مگر اگر تھوڑا سا ڈیلے کر دیں یا تھوڑا ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سعی آپ نے ضرور کرنی ہے. صفا اور مروہ کا طواف ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا. یہ اتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ 70 لوگوں کو آپ نے فری کر دیا ایک آپ نے جب صفا اور مروہ کی سعی کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں الحمدللہ سعی آپ کی مکمل ہو گئی. اب آپ مسجد سے باہر نکلیں. وہاں پر ویسے جگہ بنی ہوئی ہے مروہ پہ بھی اور صفا پر بھی بال کاٹنے کی، لیکن آپ دیکھیں چونکہ وہاں پہ بہت سارے بردرز ہوتے ہیں تو میں سسٹرز کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ وہاں پہ اپنے بال کاٹیں. آپ ہوٹل میں آ کے کاٹ لیں. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ مسجد حرام سے باہر نکلیں تو پھر آپ نے یہ دعا مانگنی ہے
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اب آپ صحیح مکمل ہونے کے بعد مرد جو ہیں وہ بالوں کو منڈوائیں یا کتروائیں گے. عورتیں جو ہیں وہ بال انگلی کے 1 یا 2 پور کے برابر کتروائیں گے، یعنی خود بھی آپ کاٹ سکتے ہیں اور کسی سے بھی. اور حرم میں بال کاٹنا ضروری نہیں ہے، اگر مرد آس پاس ہوں تو ہوٹل روم میں جا کے کاٹ لیں اور پردے کی پابندی کریں. ٹھیک ہے. اور مردوں کے لیے اگر وہ بالوں کو شیو کرتے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی ہائیجین کا بردرز خیال رکھیں. اور وہ ہائیجین کیا ہے کہ جیسے جب آپ جائیں، اگر آپ نے بالوں کو شیو کروانا ہے تو آپ ان سے کہیں کہ فریش ریزر آپ کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بہترین اور خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کارڈس کا میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ فرسٹ فلور پہ آپ اگر جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے تو آپ کارٹ پہ طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کافی لمبا ایریا ہے جس پہ واک، اگر آپ ماشاءاللہ واکر ہیں اور آپ کے لیے آسان ہے واک کرنا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فرسٹ فلور چونکہ مطاف سے کافی لمبی واک ہے تو کارٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، وہاں ویل چیئر بھی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھا دیتی، ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا جسٹ ٹو شو یو کہ اس طرح آپ دیکھیں لوگ جو ہیں یہ کارٹ پہ یعنی دو لوگوں والا بھی اور ایک بھی، اور الحمدللہ یہاں سے آپ کعبہ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں صحیح میں ہے، اگر آپ صحیح کو دیکھیں تو یہاں بھی لوگ کارٹ پہ طواف کر رہے ہیں، وہ سوری صحیح کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ پیدل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں الحمدللہ سہولتیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں جیسے بھی آپ کرنا چاہیں. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنے نیکسٹ سٹیپ کی طرف، اور وہ ہے مدینہ کا سفر ہمارا. الحمدللہ ویلکم ٹو سٹی آف مدینہ. یہ بتائیے کہ مدینہ کس کا شہر تھا، کیا فضیلت ہے اس کی؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر بہت محبوب تھا. تو سب سے پہلے جیسے بھی آپ مدینہ کے شہر میں داخل ہوں گے ٹرین کے ذریعے، یا اگر آپ پہلے مدینہ جاتے ہیں تو بہرحال آپ نے مکہ میں بھی داخل ہوتے ہوئے، مدینہ میں بھی داخل ہوتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کی دعائیں مانگیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا ہر جگہ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ایک مشکل ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری آسانیاں بھی انشاءاللہ نظر آئیں گی. جتنا وقت بھی مدینہ میں رہیں کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. یہ سب سے شارٹ والا درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے علاوہ بھی آپ اگر درود ابراہیمی، یعنی وہ وقت آپ نے خاص طور پہ اپنے دل دماغ میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا شہر ہے، ان کو بہت محبوب تھا تو مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے اپنے پیارے نبی پہ. الحمدللہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ اس زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رہے، ان گلیوں میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری. تو آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یا ادھر ادھر انسان کے دماغ میں کوئی آتی ہے نا غلط بات یا کوئی شکایت آتی ہے، تو میں اپنے آپ کو یہ بات یاد کرواتی تھی. میں کہتی تھی دیکھیں یہ وہ شہر ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ اللہ کے رسول چلے، صحابہ کرام تھے، اور انہوں نے کتنا پروڈکٹیو وقت گزارا، کتنے شکر گزار تھے. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو یہ بات یاد کروائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں وہ جو شکایتیں ہمیں ہوتی ہیں نا کبھی کسی سے کبھی کسی سے، تو ان چیزوں کو آپ انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے. اسی طرح اچھے اور مثبت انداز میں وقت گزاریں، اور اگر کوئی مشکل آئے تو اس پہ صبر کریں. وہی بات ہے آپ اللہ کے راستے میں. پھر اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی سنتوں پہ عمل کریں. ایک تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگیں، پھر 2 نفل تحیت المسجد ادا کریں. یہ آپ نے مسجد نبی میں بھی کرنا ہے، اور جب آپ انشاءاللہ حرم میں اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں دعا مانگیں اور 2 نفل تحیت المسجد ادا کریں. اب دیکھیں یہ نا چیزیں ہم بہت آسانی سے بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ اپنے پاس ایک ریمائنڈر کارڈ یا کچھ لکھ لیں کہ جیسے مجھے مسجد میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے. اپنے ہاتھ سے اگر دعا لکھیں گے تو کبھی نہیں بھولے گی.
اسی طرح مناسب رفتار سے چلیں اور مسجد کی حرمت اور آداب کا خیال رکھیں. بھاگے نہ دھکے دیں لوگوں کو، آرام سے چلیں اور دوسروں کو راستہ دے دیں. بعض لوگ بہت جلدی میں ہوتے ہیں تو میں تو ہٹ جاتی تھی، میں کہتی تھی چلو کوئی بات نہیں، ان کو جو ہے وہ جگہ دے دیں. آپ دیکھیں نوافل تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں نا، کیونکہ مسجد جیسے آپ اگر خانہ کعبہ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ طواف بھی کیجئے، لیکن اگر نوافل کا وقت ہے تو آپ جتنے مرضی نفل ادا کریں. ان دونوں مساجد میں، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو عام مساجد سے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی کو قائم رکھنے مددگار بنے. یعنی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ صفائی مینٹین کی جا رہی ہے، تو آپ نے نا اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے کوئی گندگی نہیں پھیلانی، اور اگر آپ کوئی گندگی دیکھیں، کوئی چیز گری ہوئی دیکھیں تو صاف کر دیں تاکہ آپ کا حصہ ڈل جائے مسجد کی صفائی میں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہم نے مسجد حرام میں مانگی تھی وہی مانگ لیں. اسی طرح ایک یہ بھی دعا آتی ہے، مختلف دعائیں ہیں جو آپ مانگ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ایپ اپنی کھول لیجئے توکل نا، کیونکہ انٹری پہ صرف آپ کی ایپ چیک ہوتی ہے. الحمدللہ آپ کو مسجد نبوی میں پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ کا صرف وہ توکلنا کا ایپ اس وقت دیکھیں گے تو مسجد نبوی کے ہر داخلے اور باہر نکلنے پر آپ کو یہ گرے یونیفارم میں عملہ اور یہ سبز کنٹرول اس طرح کی نا بیرک سے نظر آئیں گے. جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو عملہ آپ کی ایپ چیک کرتے، بعض وہ کرتے اور بعض وہ نہیں بھی کرتے. الحمدللہ مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، صرف توکلنا ایپ آپ کو چاہیے. اور قطار میں شامل ہونے سے پہلے سے کھول لیں، کیونکہ اسے لوڈ ہونے میں 30 سیکنڈز لگتے ہیں. کیونکہ وہ آپ جیسے ہی کھولتے ہیں نا تو وہ لوڈ ہوتا ہے 30 29 20 27. تو آپ پہلے سے میک شور کر لیں کہ وہ کھلا ہوا ہو تاکہ ان کو اگر انہیں چیک کرنا ہے تو فوراً سے دیکھ سکیں. پھر اسی طرح مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کی منصوبہ بندی کریں اور مسجد اذان سے پہلے پہنچیں. اگر آپ نے فجر کی نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے تو 45 منٹس اذان سے پہلے پہنچ جائیں. اور اگر آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے تو 30 منٹس پہلے آپ پہنچ جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں اس ٹائم کے ساتھ آپ جائیں گے نا تو آپ کو مسجد کے اندر جگہ مل جائے گی. ابھی یہ ہو رہا تھا کہ جیسی اذان ہوتی ہے نا تو مسجد کے دروازے وہ لوگ بند کر دیتے ہیں، اس کے آگے وہ بیریئرز لگا دیتے ہیں، آپ مسجد کے اندر نہیں جا سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جائیں تو ساری نمازوں میں اگر نہیں بھی جا سکتے تو جتنوں میں بھی آپ جلدی ذرا آ سکیں. اگر آپ اذان کے بعد یا نماز کے وقت کے قریب مسجد پہنچیں تو باہر نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی الحمدللہ نماز کی تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. مسجد کے اندر اگر نئی جگہ ملی، جیسے آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے، اذان ہو گئی تھی پھر آپ پہنچے تو باہر انہوں نے کارپٹس بچھائے ہوئے الحمدللہ، تو وہاں پر نماز اپنی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ریاض الجنہ میں نفل کی ادائیگی، اس میں آپ کو پرمٹ کی ضرورت. جب میں گئی تھی تو اس وقت گیٹ نمبر 37 تھا لیڈیز کے انٹرنس کے لیے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ آپ ڈبل چیک کر لیجئے گا کہ یہی گیٹ ہے یا ہو سکتا ہے انہوں نے چینج کر دیا ہو. اعتمرنا ایپ پر آپ کو پرمٹ مل جائے گا عمرے کا. دعا کریں اور کوشش کرتے رہیں چاہے تمام تاریخیں گرے نظر آئیں. بعض اوقات اسے چند منٹ کے لیے کھولتے بھی. آپ دیکھیں جیسے میں جب گئی تھی تو میں جب بھی کھولتی تھی تو اس میں گرے آؤٹ ہوتا تھا، یعنی ابھی مئی تک کوئی بھی ڈیٹ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ایک ہمارے ساتھ سسٹر تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں بار بار ٹرائی کرتی رہی تو ایک دن انہوں نے کھولا تو ان کو ایک دن کا پرمٹ مل گیا تھا. تو مجھے بہرحال نہیں مل سکا، الحمدللہ قدر اللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ ٹرائی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو آپ ضرور پھل پڑیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کوشش کی اور اجازت جیسے آپ کو نہیں پرمٹ ملا تو اسے اللہ کی قدر سمجھ کر مان لیں، غلط اور ناجائز طریقے سے اندر جانے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت لوگ آپ کو مشورے دیں گے الٹے سیدھے، تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ اللہ کے رستے میں ہیں تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو, جھوٹ ہو, دھوکا ہو یا غلط ہو. اگر آپ کی نیت تھی, آپ گئے اور آپ کو نہیں پرمٹ ملا, آپ نے کوشش بھی کی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کے مطابق آپ کو اجر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد میں ہیں تو اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں. جیسے کچھ ٹپس ہیں, مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعا پڑھیں, بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد کے نفل ادا کریں, جب تک اذان نہ ہو اللہ کا ذکر کرتے رہیں, قرآن کی تلاوت کریں, پھر جب اذان ہو تو اذان سنیں, اس کا جواب دیں اور اذان کے بعد کی دعا مانگیں. اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے سب دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس کو باتوں میں نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے. اذان کا جواب دیں, اس کے بعد آپ سوچیں کہ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے ابھی, تو میں نے سب خوب دعائیں مانگنی ہیں. اچھی صف بنائیں, اقامت خاموشی سے سنیں اور فرض نماز خشوع سے ادا کرنے کی کوشش کریں. مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1000 نمازوں کے برابر ہے. ہر نماز مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اللہ سے کہ کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, کوئی عذر ہے, اس کے بغیر آپ نے نہ مسجد میں نماز نہیں چھوڑنی, نہ اپنے مسجد نبوی میں اور نہ اپنے مسجد حرام میں. اپنی طرف سے نیت کریں, اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ آپ کو توفیق دے, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. لیکن آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں اور پورا دن سونے میں گزار دیتے ہیں. تو میں اپنے آپ, مجھے بھی آپ دیکھیں یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا, جیٹ لیگ بھی ہوتا ہے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, لیکن مجھے جس چیز نے ہیلپ کی تھی میں کہتی تھی کہ گھر جا کے سونا ہی ہے نا, پھر نہ تو یہ جگہ دوبارہ ملے گی نہ یہ مواقع ملیں گے. اٹس اوکے اگر میں 5 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے سو جاؤں یا 7 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹے سو جاؤں, مجھے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی. آپ نے اپنے آپ کو خود پش کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فرض نماز کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. جیسے آپ جلدی چلے جاتے ہیں فجر کے لیے, جیسے الحمدللہ آپ اگر 45 منٹس پہلے جاتے ہیں تو تہجد کا ٹائم ہے ماشاءاللہ, تو جا کے تہجد کے نفل پڑھ لیں. پھر اگر آپ ظہر سے پہلے چلے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ, تو وہ آپ دیکھیں ظہر کے جب تک زوال کا ٹائم نہیں شروع ہوتا تب تک آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو جب بھی موقع ملے نفل پڑھیں. جب نوافل کا وقت نہیں, جیسے ممنوع اوقات ہیں, اس وقت قرآن کی تلاوت کریں, اذکار اور دعائیں خاص طور پہ درود و سلام کی کثرت کریں, آب زمزم پئیں, دوسروں کو بھی سرو کریں, مسکراہٹ کا صدقہ کریں. جو سسٹرز آگے پیچھے بیٹھی ہیں ان کو مسکرائیں, ان کے لیے آب زمزم لے کر آئیں, نیکیاں کمائیں. پھر دوسروں کے لیے جگہ بنائیں. بعض لوگ چل رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ اپنے ساتھ ان کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح اپنے فون کا رنگر وائبریٹر پہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ ایک تو رنگ ٹونز بہت عجیب و غریب بہت لاؤڈ ہوتی ہیں, تو نماز کے دوران جب ایسی چیزیں بج رہی ہوتی ہیں تو وہ اچھا نہیں لگتا نا. تو باقی لوگ جو کرتے ہیں ان کا معاملہ آپ ان کے ساتھ ہی رہنے دیں, ہمیں اپنی فکر کرنی, اور مجھے اپنے فون کا رنگر نہ آف رکھنا ہے. پھر اسی طرح اپنی موجودگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. اور اسی طرح ماسک بھی پہن کے رکھنا آپ نے انشاءاللہ. نقاب نہیں وہ ایکسیپٹ کرتے, نقاب بھی آپ اگر کرتے نا تو پھر بھی آپ کو ماسک لگانا ہے. کیونکہ میری بہن تھی ساتھ, اس نے وہ بھول گئی ایک دن, تو اس نے کہا کہ نہیں میرا نقاب ہے, تو اس نے کہا نہیں where is your mask, where is your mask. پھر گئے اور پھر ماسک لے کر آئے. تو بہرحال ماسک مینڈیٹری, ایک ایکسٹرا نا بیگ میں رکھ لیں, جو بھی آپ کا مسجد کا بیگ ہوگا نا, تاکہ خدا نخواستہ کبھی بھول جائیں تو آپ کے بیگ میں ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نماز جنازہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتے ہیں کہ ہم وہاں پہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو آپ نے اس چیز کو سے بھی اپنے آپ کو نا جیسے کوشش کرنی کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد نا اعلان کیا جاتا ہے, جیسے وہ آپ کو کہیں گے الصلاة علی الاموات والطفل یرحمکم اللہ. ٹھیک ہے, یہ والی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے الصلاة علی الاموات, اور اگر بچہ بھی کسی کا ہو تو والطفلی بھی ہوتا ہے یرحمکم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نا تقریباً آئی تھنک پھر ساری جو میت ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں, رکھتے ہیں وہاں پر, تو تقریباً 1 منٹ کے بعد پھر نماز جنازہ شروع ہو جاتی ہے. اور نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے, آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ایک تکبیر ہوگی,
اور وہ کہیں گے اللہ اکبر. یہ پوری نماز نہ کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے, تو وہ تک کہیں گے اللہ اکبر, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اب جب وہ خاموش ہو جائیں تو پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی اور اس کے بعد کوئی سورت, پھر دوبارہ وہ اللہ اکبر کہیں گے, پھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں, پھر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے, پھر وہ دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے, پھر آپ نے میت کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے, اور دوسری بھی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں, موت کی ہدایت کی, آخرت میں خیر و بھلائیوں کی, پھر آخری تکبیر, اور اس کے بعد ایک سلام ہوتا ہے. یہ دعا جو ہے اس کو یاد کر لیجئے. الحمدللہ یہ بہت کمپریہنسو دعا ہے, سب پر اپلائی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں, عورتیں بھی آ جاتی ہیں, بچے بھی آ جاتے ہیں, غائب حاضر. تو اس کو یاد کر لیجئے تاکہ آپ جنازے میں مانگ سکیں. اگر نہیں بھی آپ کو دعا یاد, تو جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں, جیسے آپ دیکھیں وہ ایک دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے مانگی تھی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسی طرح ایک اور جو قرآنی دعا ہے وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تو یہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں. تو اس کو بھی اگر یاد کر لیں, اگر آپ کی جانے میں وقت ہے ٹریولنگ کے دوران, تو انشاءاللہ تاکہ اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ہی بقیع کا قبرستان بھی ہے, تو جب آپ اس کے پاس سے گزریں تب بھی آپ یہ دعا مانگیں جو کہ سنت سے ثابت ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو عمرہ گروپ ہوتا ہے تو اس میں زیارتیں بھی شامل ہوتی ہیں, تو خاص طور پہ مسجد قباء ضرور جائیں, وہاں پر 2 نفل پڑھیں, کیونکہ یہاں پر 2 نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر. پھر مسجد قبلتین ہے, یہ وہ مسجد ہے جہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت حکم آیا تھا قبلے کی تبدیلی کا, تو وہاں پر بھی آپ ضرور نفل پڑھیں. پھر اسی طرح احد کا پہاڑ ہے, الحمدللہ اس کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے, تو آپ نے اس محبت سے اس پہاڑ کو دیکھنا ہے. پھر اسی طرح جبل احد کے ساتھ ہی شہدائے احد کی جو وہاں پر قبریں ہیں, ان کی مغفرت کی وہاں پہ دعا کریں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں عمرے کے حوالے سے. آئی ہوپ اس ٹریننگ سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. ایک ریفلیکشن جو میں اپنا شیئر کرنا چاہوں گی اس دفعہ جو میرا ٹرپ تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو ہر چیز کے لیے پرمٹ چاہیے آپ کو, جیسے خاص طور پہ جب آپ حرم میں جاتے ہیں عمرے کے لیے, طواف کے لیے, نمازوں کے لیے, تو اس کی وجہ سے میں نے دیکھا تھا کہ ہمارے اندر نا ویلیو بہت زیادہ تھی عبادات کی نا, کیونکہ پہلے جب لوگ جاتے تھے تو ان کی فکریں اور ہوتی تھی, کیونکہ حرم میں جانا تو کسی کے لیے مشکل نہیں تھا, ہر کوئی جا سکتا تھا. لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا کہ الحمدللہ عبادت پر بہت زیادہ فوکس تھا اور بہت فکر بھی تھی. اور میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق دی, اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی آسانیاں کی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اسی طرح آسانیاں کرے اور بار بار ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسے آپ کے فیملی فرینڈس ہیں جن کو اردو نہیں آتی, کیونکہ ظاہر آج کی ٹریننگ تو ساری اردو میں تھی, تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سیم ٹریننگ انگلش میں بھی ہوگی, سسٹر مریم سعید کریں گی سیم ٹائم پر, اور سیم ہی زوم کا لنک ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنے کسی فیملی فرینڈس کو بتانا چاہیں جو اردو نہیں سمجھتے, بہت ساری ہمارے ایسے بردرز اور سسٹرز ہیں, تو آپ ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل میں ہیں, ٹیلی گرام کا ایپ آپ کے پاس ہے, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ اگر کر لیں, اس چینل کو جوائن کر لیں, تو الحمدللہ ہم ساری اپنی پروگرامز کی اپڈیٹس جو ہیں وہ اس میں دیتے رہتے ہیں. میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے آج کی ٹریننگ اٹینڈ کی اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ دیکھیں یہ بہت کوئک سا اوور ویو تھا, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکی آپ کے لیے, لیکن آپ لوگ الحمدللہ کتابیں بھی مزید پڑھ سکتے ہیں, استاذہ فرحت ہاشمی کے سیشنز ہیں ان کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں, جو بہت ڈیٹیل میں ہر سٹیپ کو بتایا گیا. ٹھیک ہے, چلیں یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویاکم آمین.